امریکہ شرمناک ناکامی کے بعد خطے میں نیا محاذ کھول رہا ہے۔ آبی راستوں پر دشمن کی رکاوٹوں کا خاتمہ کیا جائے گا۔ ایران کے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی کہتے ہیں خطے میں عدم استحکام کی بڑی وجہ امریکہ ہے۔ تہران خلیجی خطے کی سلامتی کو یقینی بنائے گا۔ خلیج فارس اور ابنۂ ہرمز میں نئی صورتحال جنم لے رہی ہے۔ جنگ کے بعد خلیج اور ابنۂ ہرمز میں نئے مرحلے کی تشکیل ہو رہی ہے۔ سیاسی اور سیکیورٹی صورتحال بدل رہی ہے۔ پنجاب میں امن و امان کی صورتحال بہت بہتر، قانون کی بالادستی یقینی بنا رہے ہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کی نیوز کانفرنس، کہا کچے کے علاقے کو آپریشن کر کے کلیئر کرایا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کچے کے لیے ترقیاتی پلان کی منظوری دے دی۔ 23 ارب روپے کے ترقیاتی پروگرام کا اعلان کیا گیا۔ کچے کے علاقے کے لوگوں کو بھی سرکاری زمین مفت دی جائے گی۔ کچے کے علاقے میں 14,500 ایکڑ میں کاشتکاروں کو مفت ملے۔ وزیر اعظم نے اپنا گھر اسکیم کا اجرا کر دیا۔ اہل افراد میں چیک تقسیم۔ تقریب سے خطاب میں شہباز شریف نے کہا کہ پہلے سال 50,000 گھروں کی تعمیر کا ہدف، 300 ارب روپے کی خطی رقم منصوبے کے لیے مختص کی۔ 5، 7 اور 10 مرحلے کے گھروں کی سہولت فراہم کی جائے گی۔ بینکس کے ذریعے قرضوں کی فراہمی شروع کر دی۔ قرضے کے مارک صرف 5% مقرر ہے۔ 1 کروڑ روپے تک قرضہ حاصل کرنے کی سہولت دی گئی۔ اگلے 10 سال مارکیٹ ریٹ پر ادائیگی ہوگی۔ اطلاق چاروں صوبوں گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں ہوگا۔ عام آدمی کو چھت کی فراہمی ہماری حکومت کی ترجیح ہے۔ گھر ہو تو اپنا۔ اسکیم کے اعلان کے پیچھے بے پناہ محنت اور ارک ریزی شامل۔ سمندری حدود کا ناقابل تسخیر دفاع۔ پاک بحریہ میں پہلی انگور کلاس آبدوز شامل۔ چین کے شہر سانیہ میں تقریب، صدر مملکت کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف بھی موجود تھے۔ صدر زرداری نے کہا کہ پاکستان اپنے خود مختاری کے دفاع، بحری مفادات کے تحفظ اور اقتصادی راہداری کی حفاظت کی صلاحیت رکھتا ہے۔ امیر البحر ایڈمرل نوید اشرف نے کہا کہ انگور کلاس آبدوز جدید ہتھیاروں، جدید سینسرز اور ایئر انڈیپینڈنٹ سے لیس خطے میں سمندری استحکام برقرار رکھنے میں کلیدی کردار ادا کریں گے۔ وزیر اعظم فیلڈ مارشل کی تاریخی کامیابی پر پوری قوم اور پاک بحریہ کو مبارکباد۔ پاکستان امریکہ ایران مذاکرات میں ثالثی کے لیے کوششاں۔ وزیر اعظم، نائب وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی قیادت میں سفارتی کوششیں جاری ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر اندرابی کی پریس بریفنگ، کہا کہ سعودی ولی عہد نے پاکستان کی ثالثی کی کوششوں کو سراہا۔ ایران، ترکیہ اور قطر کے حکام نے بھی خیر مقدم کیا۔ افغان طالبان کی جانب سے سول آبادی پر بلا اشتعال فائرنگ کی مذمت کرتے ہیں۔ مقبوضہ لداخ میں 5 نئے اسلحہ بنانے کا بھارتی فیصلہ مسترد۔ بھارتی اقدامات اقوام متحدہ سلامتی کونسل کی قراردادوں کے منافی قرار۔ ابنۂ ہرمز کی بندش سے پوری دنیا متاثر ہوتی ہے۔ امید ہے مذاکرات کامیاب ہوں گے اور تجارتی راستہ بحال ہوگا۔ متحدہ عرب امارات سے پاکستانیوں کی بے دخلی کی اطلاعات بے بنیاد اور جھوٹی ہیں۔ دشمن ممالک کو ابنۂ ہرمز میں داخل نہیں ہونے دیں گے، یہ ہماری قومی مسالمت کی علامت ہے۔ بحری ناکہ بندی مسلط کرنے کی ہر کوشش کو مقدر ناکامی ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کہتے ہیں اہم آبی گزرگاہ کی حفاظت میں کسی قسم کی غفلت برداشت نہیں کی جائے گی۔ ایران اپنی سرحدوں اور اسٹریٹجک مفادات کے تحفظ کے لیے ہر ممکن اقدامات جاری رکھے گا۔ ابنۂ ہرمز میں کشیدگی یا عدم استحکام کی مکمل ذمہ داری امریکہ اور اسرائیل پر عائد ہوتی ہے۔ یہ طاقتیں خطے میں غیر ضروری مداخلت کر کے امن کو نقصان پہنچا رہی ہیں۔ مشرق وسطی میں جاری کشیدگی، ابنۂ ہرمز کی بندش اور ایران کی ناکہ بندی جاری رکھنے کے منفی اثرات۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمت 4 سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ برطانوی خام تیل $119 فی بیرل، جبکہ امریکی خام تیل $160 فی بیرل کی سطح پر پہنچ گیا۔ امریکہ ابنۂ ہرمز کھلوانے کے لیے نیا عالمی اتحاد بنانے کے لیے سرگرم۔ معاہدے کا نام میری ٹائم فریڈم کنسٹرکٹڈ رکھا جائے گا۔ ناکہ بندی کے اصرار نے تیل کی قیمتیں $120 فی بیرل تک پہنچا دی۔ اگلا پڑاؤ $140 فی بیرل ہوگا۔ ایرانی اسپیکر باقر کالیباف کا امریکہ پر طنز، کہا کہ ٹرمپ کے دعووں کے باوجود 3 دن گزر گئے، تیل کا کوئی کنواں نہیں پھٹا۔ ہم مدت کو 30 دن بڑھا کر کنووں کی صورتحال براہ راست نشر کر سکتے ہیں۔ ناکہ بندی کا مقصد ایران کو اندر سے کمزور کرنا ہے۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ سید خطیب زادہ کہتے ہیں حالیہ تنازع کا حل جنگ میں نہیں ہے، سفارتکاری آگے بڑھنے کا واحد راستہ ہے۔ ایرانی بحریہ کے سربراہ شہرام ایرانی نے کہا کہ ایران جلد اپنے دشمنوں کا سامنا ایک ایسے ہتھیار سے کرے گا جو بالکل ان کے برابر میں موجود ہوگا۔ امید ہے کہ اس ہتھیار کو دیکھ کر امریکی حکام دل کا دورہ نہیں پڑے گا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے سعودی سفیر نواف بن سعید المالکی کی ملاقات۔ علاقائی ہم آہنگی کے لیے پاکستان کی جاری کوششوں پر بات چیت۔ پاکستان اور سعودی عرب کا علاقائی امن و استحکام کے لیے مذاکرات کی ضرورت پر زور۔ اسحاق ڈار نے سعودی عرب کے مسلسل تعاون اور حمایت کو سراہا۔ دونوں برادر ممالک کا دیرینہ اور برادرانہ تعلقات کو
مزید مضبوط بنانے کا عزم کا اعادہ، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور یورپی یونین کے نائب صدر کا ٹیلی فونک رابطہ، کایا کلاس نے خطے میں امن کے فروغ کے لیے پاکستان کے تعمیری کردار کو سراہا، اسحاق ڈار کا خطے میں مکالمے اور رابطوں کے فروغ کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ، پاکستان اور یورپی یونین کے درمیان قریبی تعاون جاری رکھنے پر اتفاق۔ وزیر دفاع خواجہ آصف، وفاقی وزیر طارق فضل چودھری اور رکن قومی اسمبلی ملک محمد ابرار کی شہید اسکواڈرن لیڈر عثمان یوسف کے گھر آمد، مارکے حق کے شہید کے اہل خانہ سے ملاقات، خراج عقیدت پیش کیا۔ خواجہ آصف نے کہا کہ اسکواڈرن لیڈر عثمان یوسف شہید نے وطن کے دفاع کے لیے اپنی جان کا نذرانہ دے کر قوم کا سر فخر سے بلند کیا۔ طارق فضل چودھری کہتے ہیں شہداء کی قربانیاں قوم کے عزم، حوصلے اور استقامت کی علامت ہے۔ ملک ابرار نے کہا کہ مارکے حق کے شہداء نے دشمن کے ناپاک عزائم خاک میں ملا دیے، ان کی قربانیاں ہمیشہ یاد رکھی جائیں۔ وفاقی وزراء کی مارکہ حق کے کامسین مجاہد ارتضیٰ عباس شہید کے گھر آمد، شہید کو خراج عقیدت پیش کیا۔ وفد نے بھارتی جارحیت سے شہید ہونے والے 7 سالہ ارتضیٰ عباس کے عزم و ہمت کو سلام پیش کیا۔ ارتضیٰ عباس کی شہادت کے وقت ان کے والد لیفٹیننٹ کرنل ظہیر عباس لائن آف کنٹرول پر دشمن سے نبرد آزما تھے۔ وزیر اطلاعات عطاء اللہ تارڑ نے کہا مارکہ حق میں جرأت کے نشان کامسین مجاہد ارتضیٰ عباس کی شہادت نے قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ مصدق ملک نے کہا کہ شہداء کی لاسوال قربانیوں سے قوم کے حوصلے مزید مضبوط ہوئے ہیں۔ وجیہ قمر کہتی ہیں شہداء کے اہل خانہ صبر و استقامت کی علامت ہے، قوم ان کے جذبے کو قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ افغان طالبان رجیم کا ایک بار پھر جنوبی وزیرستان کے علاقے انگور اڈا میں سول آبادی پر بزدلانہ حملہ، مارٹر گولہ مقامی شہری کے گھر پر آ گرا۔ ڈپٹی کمشنر کے مطابق افغان طالبان کی اشتعال انگیزی سے متعدد گھر تباہ، بچوں اور خواتین سمیت 8 افراد شدید زخمی ہوئے۔ مقامی افراد اور قبائلی مشیران کی جانب سے افغان طالبان کی بلا اشتعال جہاریت کی مذمت۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کچا ایریا میں 23 ارب روپے کے ترقیاتی پیکج اور اپنا کھیت اپنا روزگار پروگرام شروع کرنے کا اعلان۔ 14,500 ایکڑ سرکاری اراضی کچا کے لوگوں کو دینے، کچا کے لیے ٹرانسپورٹ اور کلینک آن ویل بھیجنے کا حکم۔ کچا ایریا میں 300 طلبہ کو ہنار اسکالرشپ اور 300 کو لیپ ٹاپ ملیں گے۔ اجلاس میں کچا ایریا کے لیے ناجائز اسلحہ کی واپسی کے پلان کی منظوری۔ مریم نواز نے کہا کہ کچا کو ترقی دے کر محفوظ، مثالی اور بہترین علاقہ بنائیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا حیدرآباد میں ڈاؤن سنڈروم سینٹر کا افتتاح۔ تقریب سے خطاب میں کہا کہ کراچی ڈاؤن سنڈروم پروگرام پہلے ہی کراچی کے 2 مراکز میں فعال ہے۔ حیدرآباد چیپٹر میں فزیو تھراپی، اسپیچ آکوپیشنل اور بیہیویئر تھراپی بلا معاوضہ فراہم ہوگی۔ ابتدائی مرحلے میں 100 سے زائد خصوصی بچوں کی رجسٹریشن مکمل کر لی۔ محکمہ بحالی معذور افراد اور KDSP جدید ڈیجیٹل ایپ تیار کر رہی ہیں۔ ایپ کے ذریعے والدین گھر بیٹھے تھراپی سیشنز اور رہنمائی حاصل کر سکیں۔ انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کے سیکشن 4C کے تحت سپر ٹیکس کا نفاذ آئینی قرار۔ وفاقی آئینی عدالت کے چیف جسٹس امین الدین نے 293 صفحات پر مشتمل فیصلے میں لکھا کہ پارلیمنٹ انکم ٹیکس آرڈیننس کے تحت آمدن پر ٹیکس لگانے کا مکمل اختیار رکھتی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے FPR کو سرکولر جاری کرنے کی ہدایت دائرہ اختیار سے باہر ہے۔ سپر ٹیکس کا نفاذ انکم ٹیکس اور آزاد اور الگ ٹیکس کے طور پر تصور کیا جائے گا۔ سیکشن 4C کا اطلاق ان تمام آمدنیوں پر ہوگا جو علیحدہ ٹیکس رجیم کے تحت آتی ہیں۔ جس آمدن پر قانون کے تحت ٹیکس نہیں، اس پر سپر ٹیکس کا اطلاق بھی نہیں ہوگا۔ جائیداد یا شیئرز کی فروخت پر ٹیکس چھوٹ ہو تو سپر ٹیکس لاگو نہیں ہوگا۔ وراثت یا مخصوص مدت کے بعد حاصل آمدن اور زرعی زمین کی فروخت یا آمدن پر بھی سپر ٹیکس کا اطلاق نہیں ہوگا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بانی PTI اور بشرا بی بی کی 190 ملین پاؤنڈ کیس میں اپیلوں پر سماعت۔ وکیل سلمان صفدر نے کہا کہ آپ کو آئے ہوئے 1 سال ہو چکا ہے، میری خواہش ہے کہ میں کوئی ایک ریلیف آپ کی عدالت سے لے سکوں۔ چیف جسٹس سرفراز ٹوکر نے کہا کہ ہاں یہ تو بہت سے لوگ کہتے ہیں، ہمارے محترم CM سہیل افریدی کہتے ہیں کہ چیف جسٹس سلام کا جواب نہیں دیتے، میں ان کو وعلیکم السلام کہتا ہوں۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں سزا معطلی یا اپیلیں پہلے سنی جائیں، ہم اس معاملے کو دیکھتے ہیں۔ کیس کی مزید سماعت ملتوی۔ ٹک ٹاکر ثنا یوسف قتل کیس کی سماعت۔ وکلا صفائی کی جانب سے استغاثہ کے مزید 4 گواہان پر جرح مکمل۔ مجموعی طور پر استغاثہ کے 17 گواہان پر جرح مکمل کر لی گئی۔ مزید سماعت 4 مئی تک ملتوی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 3 ججز کے تبادلے سپریم کورٹ میں چیلنج۔ لاہور بار نے درخواست میں موقف اختیار کیا کہ ججز ٹرانسفر آرٹیکل 2A کے منافی ہیں، اس عمل میں شفافیت کا فقدان ہے، ججز ٹرانسفر کی وجوہات نہیں بتائیں گی۔ میڈیا سے گفتگو میں حامد خان نے کہا کہ چیف جسٹس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے عہدے کی حرمت قائم کریں،
ہم صرف سپریم کورٹ کو ہی واحد آئینی عدالت مانتے ہیں۔ صحافی نے سوال کیا کہ بیرسٹر گور نے کہا ہے کہ یہ درخواست وفاقی آئینی عدالت میں ہونی چاہیے۔ حامد خان نے کہا کہ گور صاحب نے یہ بات سوچ سمجھ کر نہیں کی۔ پی ٹی آئی کی اندرونی لڑائی شدید، سینٹ گروپ میں سینیٹر آپس میں لڑ پڑے۔ مشال خان یوسفزئی کے وائس نوٹ نے گروپ میں ہلچل مچا دی۔ اس رائے کے مطابق فلک ناز چترالی سمیت خواتین سینیٹرز نے ہی مشال یوسفزئی کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ مشال یوسفزئی نے اوورسیز پاکستانی اور خاموش بیٹھنے والے سینیٹرز پر تنقید کی تھی۔ مشال کے وائس نوٹ پر سینیٹر فلک ناز چترالی نے کہا کہ تم ہوتی کون ہو؟ دیگر سینیٹرز نے مشال کو جواب میں کہا، کیا تم بشرا بی بی اور بانی کی بیٹی ہو جو سب کو لتاڑ رہی ہو؟ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گور اور سلمان اکرم راجہ سے مشال کے خلاف پارٹی ڈسپلن کی کارروائی کا مطالبہ۔ اسرائیلی بحریہ نے غزہ کے لیے امداد لے جانے والے سمودھ فلوٹیلا کو روک لیا۔ 50 کشتیوں اور امدادی کارکنوں کو حراست میں لینے کی تصدیق۔ امدادی تنظیم کا کہنا ہے کہ ان کا امدادی کارکنوں سے رابطہ نہیں ہو رہا۔ اسرائیلی فوج نے ڈرونز، کمیونیکیشن، جیمنگ ٹیکنالوجی اور مسلح اہلکاروں کے ذریعے بحیرہ روم کے وسط میں فلوٹیلا کو روکنے کے لیے کارروائی کی۔